नाज़रीन, अमेरिका से डोनाल्ड ट्रंप के हुकूमत संभालते ही सरप्राइजेज आना शुरू हो गए हैं। कहा जा रहा था कि कुछ ना कोई तो सरप्राइज़ आएगा। एक बड़ा सरप्राइज़ आया है और इसका पाकिस्तान की हुकूमत पे और पाकिस्तान के आने वाले मुस्तकबिल पे बहुत गहरा इफ़ेक्ट होने वाला है। क्या ट्रंप इमरान खान को छुड़वाने में कामयाब हो जाएंगे या नहीं होंगे, या फिर जो ट्रंप इंतज़ामिया है वो पाकिस्तान हुकूमत से क्या चाहती है, हक़ाइक़ शामिल करेंगे हम आज के प्रोग्राम में। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के ख़िलाफ़ क्या पाकिस्तान की एजेंसियां, पाकिस्तान की आर्मी या पाकिस्तान के कोई अफसरान, क्या वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के ख़िलाफ़ कोई कैंपेन लॉन्च कर रहे हैं या कोई ऐसा मंसूबा बना रहे हैं, या फिर ये भी र्यूमर्स हैं? इन हक़ाइक़ से भी पर्दा उठाएंगे हम आज के प्रोग्राम में। इसके साथ ही साथ कहा जा रहा है कि जो हमारे फ़ौजी जर्नल्स हैं, इनकी जो वीज़ाज़ हैं, इनके सफ़री वीज़ाज़ हैं, उसके ऊपर भी पाबंदियां लगाई जाएंगी। इन बातों में कहाँ तक सदाकत है, ये सब कुछ और बहुत कुछ शामिल करेंगे हम आज के प्रोग्राम में। मैं हूँ जाहिद अब्बास नकवी और आप देख रहे हैं तहकीकी मरकज़। इन प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और प्रोग्राम के बाकायदा आगाज़ पे आज की सबसे बड़ी ख़बर, और वो ख़बर ये है कि ट्रंप इंतज़ामिया ने पाकिस्तान के जो मंसूबे थे यूएस के, जो यहाँ पे जारी थे, उनकी इमदाद रोकने का ऐलान कर दिया। ये एक बहुत बड़ा डेंट है। इससे पाकिस्तान ऑलरेडी क्राइसिस का शिकार है, पाकिस्तान में इकनॉमिकल क्राइसिस है और इसका नुकसान भी होने वाला है। अब मसला ये है कि ये पाकिस्तान के लिए एक बुरी ख़बर है और इसके ऊपर जितने मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं वो सारे के सारे अफसुर्दा हैं। इवन कि अगर हम अमेरिकन कांग्रेस के उन लोगों की बात करें जो इंसानियत से प्यार करते हैं, तो उन्होंने भी इसके ऊपर ट्वीट किया और इजहार बरहमी किया। उन्होंने कहा कि ट्रंप इंसानी ज़िंदगियों से खेलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं वो इस पर बहुत खुश हैं। आदिल राजा का ये ट्वीट शामिल करेंगे। अब वो वक्त आ गया कि जो बाइडन हर जगह से जर्नैलों को साफ बचा रहा था, जर्नैलों को समझ उस रोज़ आएगी जब अनकरीब इन पर वीज़ा पाबंदियां लगेंगी। फिर ये मोहसिन नकवी और आसिम मुनीर को खुद नंगा करके जूते मारेंगे। नीचे इसने ट्रंप की दो तस्वीरें शेयर की हैं। 24 न्यूज़ का इसने वो स्क्रीनशॉट लिया है। अमेरिका ने पाकिस्तान के लिए भी इमदाद बंद कर दी। अमेरिकी हुकाम ने पाकिस्तान की इमदाद बंद होने की तस्दीक कर दी। अच्छा नाज़रीन, चंद एक हक़ाइक़ हैं जो हम आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले ये जहन में रखिएगा कि ये जो इमदाद थी अमेरिका की, ये हमें जमहूरियत, इंसानी हकूक़, गवर्नेंस, सकाफ़ती तहफ़्फ़ुज़ के मंसूबे, तालीम, सेहत और इक़्तिसादी नमो के 4 मंसूबों के लिए ये रकम हमें दी जा रही थी। इसके अलावा इसमें तवानाई और ज़राअत के शोबों के 5 मंसूबे और भी थे। यानी कि ये कोई फ़ौजी इमदाद नहीं थी। इट वाज़न्ट अ मिलिट्री एड। ये कोई आर्मी को पैसे नहीं मिल रहे थे। ये पाकिस्तान में मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स थे जिसमें मैंने आपको बता दिया कि इंसानी हकूक़ के थे, जमहूरियत के थे, एजुकेशन के थे, हेल्थ के थे, इंफ्रास्ट्रक्चर के थे। ये वो मंसूबे हैं जो ये इमदाद रुकने से मुतासिर होने का खतरा है और खदशा है। जेरेमी क्रिटिसाइज्ड द डिसीजन वार्निंग ऑफ इट्स सेवरल कॉन्सिक्वेंसेस, दिस विल किल पीपल। अब ये जो जेरेमी हैं, इसने ये ट्वीट किया, इसकी ये स्टेटमेंट थी कि दिस विल किल पीपल। अब मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, द यूएसए हैज द वर्ल्ड लार्जेस्ट डोनर ऑफ एड, डिस्ट्रीब्यूटेड 72 बिलियन in assistance in fiscal year 2023. However, the pause on program in Pakistan could delay billions of dollars in critical life-saving assistance. अच्छा, पहली बात तो ये है कि अभी ना ये पॉज हुई है, मुअत्तल नहीं होगी, कैंसिल नहीं होगी। उन्होंने कहा, थोड़ा सा मैं इसका बैकग्राउंड बताता हूँ, नहीं रुकनी चाहिए थी। जिस तरह से अभी मैंने कहा कि एक अमेरिकन सेनेटर ने भी ये कहा, उन्होंने कहा ये ख़तरनाक है। अब जब किसी मुल्क में नई इंतज़ामिया, नई हुकूमत आती है तो वो असर नो अपने रिलेशंस बिल्ड करती है दूसरे ममालिक के साथ। ट्रंप पहले एक मरतबा रह के गए पाकिस्तान के, उस दौर में ट्रंप के साथ बड़े अच्छे रिलेशंस थे। उसके बाद फिर दोबारा ट्रंप निकल गया और जो बाइडन आया, जो बाइडन के साथ भी पाकिस्तान की हुकूमत के बड़े अच्छे रिलेशंस थे। अब दोबारा ट्रंप आया है। अब ट्रंप जब आया है, जाहिर सी बात है कि फैक्ट्स ये बताते हैं कि वो क्या करेगा, वो हुकूमत के साथ असर नो दोबारा रिलेशंस बिल्ड करेगा। और आदिल राजा साहब जो ये फरमा रहे हैं कि फ़ौजियों के वीज़े भी मुअत्तल हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो इसमें तो फ़ौज की एड कहीं पे थी ही नहीं। आदिल राजा सरासर झूठ बोल रहा है और एक प्रोपोगंडा कर रहा है और आर्मी के ख़िलाफ़, और अवाम को इश्तिहाल दिलाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि जब हमने फैक्ट्स चेक किए तो इसमें एक भी ऐसा मंसूबा नहीं है जो फ़ौज, मिलिट्री या आर्मी से रिलेटेड हो। तो नाज़रीन, आदिल राजा का ये झूठ सरासर
آپ یہ کہہ لیں کہ یہ آرمی کے خلاف پروپیگنڈا ہے اور اس میں حقیقت کچھ بھی نہیں. کائنڈلی پہلے نا آپ اس ٹویٹ کو غور سے سنیں، پڑھیں، دیکھیں. فوجی جنتا نے اوورسیز پاکستانیوں کی مخالفت کو اپنے اقتدار کے لیے ایک بڑا خطرہ قرار دیا. اب یہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں موصوف، آئی تھنک سو، جو اگر میں سمجھا ہوں تو یہ کہہ رہا ہے کہ اوورسیز پاکستانی فوج کے لیے خطرہ ہیں. آئی ایس آئی نے بیرون ملک پاکستانی کمیونٹی خاص طور پر برطانیہ اور امریکہ میں ٹاؤٹس اور اثاثوں کے ذریعے انفلٹریٹ کرنے کا منصوبہ بنایا ہے تاکہ فوجی جنتا کے خلاف مزاحمت کو ختم کرنے اور اختلاف رائے کو دبانے کے لیے ایک سازگار ماحول پیدا کیا جا سکے. ناظرین، اب ہم نے جب یہ اس ٹویٹ کے فیکٹس چیک کیے اور جب ہم نے سورسز سے پتہ چلایا، کچھ دوست ہیں ہمارے بھی اوورسیز، جب ہم نے ان سے پتہ چلوایا، ہر ملک میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آئی ایس آئی کا ایک افسر ہوتا ہے، وہاں پہ پاکستان کا سفارت خانہ ہوتا ہے. اس سفارت خانے کا مقصد ہوتا ہے اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل کو حل کرنا، سننا، اور وہاں پہ وہ جب پاکستانی پھنسے ہوتے ہیں، کوئی ڈاکومنٹل ایشوز ہوں، کوئی ان کو ویسے ڈپارٹمنٹل ایشو ہوں، ان کو کوئی فزیکل ایشوز ہوں، تو وہاں سفارت خانہ اس لیے موجود ہوتا ہے کہ وہ پاکستانیوں کی مدد کر سکے. اس سفارت خانے میں نے آپ کو بتایا کہ آرمی کا بھی ایک افسر ہوتا ہے جس کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ وہاں پہ جو سیکیورٹی کے معاملات ہیں اس کو وہ دیکھتے ہیں. اس کے علاوہ اور کسی بھی قسم کی کوئی انٹرفیئرنس نہیں ہوتی. پھر میں دوبارہ یہ کہہ رہا ہوں، ہاں البتہ یہ ضرور ہے، یہ ایک اچھا پروسیس ہے، ایک اچھا آغاز ہے پاکستان کے اداروں کی جانب سے، لیکن یہ سفارتی سطح پر ہوگا، اس کا فوج کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا. کہ پاکستان کے جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کے ساتھ جو پاکستان کے سفارت خانے ہیں، انہوں نے پازیٹیو ریلیشن بلڈنگ کا ایک نیا پروجیکٹ شروع کیا ہے جو کہ انتہائی خوشگوار ہے. اس سے کیا ہوگا، عمران خان کے دور میں بھی اوورسیز پاکستانیوں کو بہت فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا تھا. ایون کہ ہمارے ایک بہت ہی قریبی دوست تھے، وہ یہاں پہ اوورسیز کمیشن پاکستان کے وائس چیئرمین تھے، ان کے پاس اٹھنا بیٹھنا ہوتا تھا تو لوگ بہت خوش تھے. اور یہ جو حکومت ہے یہ بھی اوورسیز پاکستانیوں کے ایشوز کو سورٹ آؤٹ کرنا چاہتی ہے. تو عادل راجہ نے یہ جو اس میں پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کی کہ اوورسیز پاکستانی، پہلی بات تو یہ ہے کہ اوورسیز پاکستانی بھی تو پاکستانی ہیں، فوج بھی پاکستان کی ہے، اور یہ جو فوج ہے یہ اوورسیز پاکستانیوں کے حقوق کے لیے، ان کے تحفظ کے لیے ہمہ وقت تیار ہے. اور فوج کی جو پالیسیز ہیں وہ اوورسیز پاکستانی فرینڈلی پالیسیز ہیں تاکہ آنے والے دنوں میں فوج اور اوورسیز پاکستانیوں میں پہلی بات تو یہ کہ کوئی غلط فہمی ہے ہی نہیں، کسی قسم کی نہیں. چند ایک شر پسند ٹاؤٹس ہیں، عناصر ہیں جو کہ سوشل میڈیا پہ ایکس پہ بیٹھ کے جھوٹے 4-5 ٹویٹس کر دیتے ہیں، کوئی 5-10 لوگ اس کو ری ٹویٹ کر دیتے ہیں. حقائق اس کے بالکل برعکس ہیں. تو ناظرین، یہ جو عادل راجہ فوج اور اوورسیز پاکستانیوں میں اختلاف رائے پیدا کرنا چاہ رہا ہے، یہ جھوٹ اور من گھڑت پروپیگنڈا ہے. اگلا ٹویٹ شامل کرتے ہیں. عاصم منیر has wreaked havoc on the Pakistan army like no one before him. He has outdone Yahya Khan, fostering widespread disdain across all ethnics, with many, including Punjabis, viewing the national army as an enemy rather than a protector. Do you agree? I am not agree with you, Mr. Fasik Raja. اچھا، اب یہ کیا کہنا چاہ رہا ہے کہ فوج کے خلاف، عاصم منیر کے خلاف پنجاب، سندھ، کے پی اور زبان، نسل، اس طرح کی تقسیم پیدا کرنا چاہ رہا ہے. ناظرین، میں دوبارہ پھر بتا رہا ہوں آپ کو، فوج فیکٹ چیکنگ، ہمارے بڑے ڈیپ سورسز ہیں فوج میں اور ہمارے بڑے دوست احباب ہیں. فوج کا سارا سٹرکچر میں دوبارہ پھر یہ بتا رہا ہوں کہ عادل راجہ تو میجر لیول سے اوپر گیا ہی نہیں، اس کو تو پتہ نہیں اوپر گیمز کس طرح سے ہو رہی ہوتی ہیں، ایجنسیز کس طرح سے اپنا کام کر رہی ہوتی ہیں. ناظرین، پاکستان ایک یونٹ ہے اور اس یونٹ میں سندھی، بلوچی، پنجابی، پٹھان سب پاکستانی ہیں. اور فوج دا موسٹ ڈسپلنڈ انسٹیٹیوٹ آف پاکستان، جس میں ہر طرح کا، ہر رنگ کا، ہر نسل کا، ہر مذہب کا بندہ ہے. ایون کہ وہاں پہ تو مذاہب کی بھی کوئی ڈسکریمنیشن نہیں. تو فوج میں اور یا فوج کے اندر یا باہر یا پاکستان میں اس طرح کی کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے جس طرح کی عادل راجہ پھیلانا چاہ رہا ہے. مقصد کیا ہے اس بندے کا؟ اس کا مقصد ٹوٹلی یہ، اس نے پوری اپنی توانائی خرچ کی ہوئی ہے، انرجی ختم کی ہوئی ہے کہ یہ پاکستانی فوج کو، عاصم منیر کو ڈسپیوٹڈ کر دے. وجہ کیا ہے؟ یہ میرے سوال کا جواب تو دے دینا. وجہ کیا ہے؟ نہیں دے سکتا یہ اس سوال کا جواب تو میں دیتا ہوں. وجہ یہ ہے کہ یہ کیا کرتا ہے، یہ انٹرنیشنل ایجنسی سے فنڈنگ لے رہا ہے. اس میں جو سب سے زیادہ فنڈنگ اس کو آتی ہے وہ را کی ہے. اگر ہمارے ساتھ اس نے کوئی ڈسکشن کی یا کہیں کسی پلیٹ فارم پہ ہم اکٹھے ہوئے تو ہم اس کو ثبوت بھی دکھائیں گے، کئی پروگرامز میں ہم نے رکھے بھی ہیں آپ کے سامنے. تو یہ کیا ہے؟ من گھڑت پروپیگنڈا، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں. آخری ٹویٹ ناظرین، عادل راجہ نے 9 مئی کو اشتعال دلایا تو عوام فوجی تنصیبات پر چڑھ دوڑے. عادل راجہ تو اب بھی کہتا ہے کہ فوجی جرنیلوں کے سامنے مزاحمت کے علاوہ کوئی چارہ نہیں. اب کوئی کیوں مزاحمت نہیں کرتا؟ جو بے شرم یہ کہتے ہیں کہ 9 مئی کو عادل راجہ نے اشتعال دلایا، وہ دراصل کہنا یہ چاہتے ہوں گے کہ نہ عمران خان پر فوج نے کوئی قاتلانہ حملہ کروایا، نہ اسے عدالت سے اغوا کر. ناظرین، مختصراً یہ کہ یہ موصوف اپنے آپ کو پتہ نہیں جو ہے وہ 30 مار خان سمجھتے ہیں. عادل راجہ تو ڈسکس ہی نہیں ہوتا پاکستان میں. اگر فار ایگزامپل ہم نے اس کو اس لیے کاؤنٹر کرنا شروع کیا، رسپونڈ کرنا شروع کیا کہ یہ
جھوٹ پھیلا رہا تھا، پروپیگنڈا پھیلا رہا تھا. ہم اس کو کاؤنٹر کر دیتے ہیں، ہمارے پروگرام کو لوگ اس کے ویوز، اس کے لائکس اور اس کے کمنٹ سے زیادہ ہمارے الحمدللہ آنے شروع ہو گئے. تو وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ یہ جھوٹا پروپیگنڈا کرتا ہے. 9 مئی والے دن انڈاؤٹڈلی اس بندے نے بہت بکواس کی وہاں پہ بیٹھ کے. اور میں دوبارہ پھر کہتا ہوں، عمران خان کو نقصان پہنچانے میں، پی ٹی آئی کو نقصان پہنچانے میں اور عام پی ٹی آئی کے ورکر کو نقصان پہنچانے میں عادل راجہ اور وہ سوشل میڈیا کے بگوڑے جو پاکستان سے باہر دوڑ گئے ہیں. میرے کئی دوست یہاں سے اس یہ پلی اختیار کر کے گئے. میرے بڑے قریبی دوست تھے، میں ان کے نام نہیں یہاں پہ بتانا چاہتا. انہوں نے باہر کے ممالک میں اسائلم کے لیے اپلائی کر دیا، ہماری زندگیاں یہاں پہ خطرے میں ہیں. حالانکہ ان بیچاروں کو تو کوئی سنتا بھی نہیں تھا، جانتا بھی نہیں تھا پاکستان میں ڈیموکریسی خطرے میں. تو ناظرین، فاسق راجہ اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ یہ جھوٹ بیچے، جھوٹا پروپیگنڈا کرے اور اس کے علاوہ یہ کچھ بھی نہیں کرنا. 9 مئی کروانے میں عادل راجہ واقعی انوالو تھا، اس نے لوگوں کو اشتعال دلایا، بٹ انڈاؤٹڈلی نقصان یہ کر رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کا اور عمران خان کا. ناظرین، پروگرام ہم نے آپ تک پہنچایا، امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. اپنی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کریں اور کمنٹس اور لائک ضرور کریں. ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں. اللہ اس ملک کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ.